लोगों की जो है वो मदद करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए और मेहरबानी के साथ पेश आना चाहिए। यही आज के दिन का मकसद भी है सारी साहिबा। बिल्कुल जनाब फ़हीम, मैं ये सोच रही हूँ कि चूँकि मैं पिछले 2-3 दिन काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, आई वॉज़ रियली सिक, लेकिन अब चूँकि मैं बेहतर हूँ, लेकिन अगर मैं ज़रा आज कुछ स्लो हूँ तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फुल फॉर्म में ही होता हूँ। मेरा नाम भी फुल फॉर्म में ही आता है, मेरे इनिशियल्स भी नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं एफ के अपना इनिशियल बना लो, मैं नहीं बनाता, मैं कहता हूँ फ़हीम खान ही ठीक है। चलो जनाब, नहीं बड़ी अच्छी बात है, ऐसे हाई स्पिरिट्स में रहना चाहिए और फुल ऑफ एनर्जी ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स दूसरों की तरफ जा रही होती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जहाँ पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो वहीं पर आज हम वर्ल्ड काइंडनेस डे की बात भी कर रहे हैं, यानी कि हम मेहरबानी का दिन भी मना रहे हैं और आज के दिन का मकसद ही नौजवान नस्ल में दूसरे इंसान की मदद के लिए राग़िब करना और नेक जज्बात रखने की तरगीब देना है। और इसी दिन की मुनासिबत से बड़ी ज़बरदस्त मेहमान जो कि बात करने में कमाल रखती हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया सारिम साहिबा जो कि समाजी रहनुमा भी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त आलिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक। आज हम वर्ल्ड काइंडनेस डे मना रहे हैं और वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है वो भी सभी के सामने है। इसके अलावा अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो मैं अभी कल परसों ही आपकी एक वीडियो भी देख रही थी, जिसमें एक छोटी सी नन्ही सी मेहमान आपके शेल्टर हाउस का हिस्सा बनी और मुझे इतना दुख हो रहा था कि वो बेटी थी, जिसकी वजह से मैंने आपकी वीडियो सुनी कि उसमें आप बता रही हैं कि वो उसको उन्होंने निकाल दिया घर से, तो वो आपके पास आ गई। तो मैं सोच रही थी यार ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं दुनिया में, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो वीडियो मैंने डाली है। और वो बच्ची, अब हम आज नरमी की बात करें और सिला रहमी की, हमदर्दी की बात करें, तो उस बच्ची को निकालने में माँ और बाप दोनों का हाथ है। वो जो एक लफ्ज़ हमारे यहाँ चलता है रिलेशनशिप, वो उसके नतीजे में है। तो मैं कहूँगी एक दूसरे से रिश्ते में हमदर्दी रखें, एक दूसरे के साथ हद से तजावुज़ ना करें। उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होती है, जो बिन ब्याही माएँ बनती हैं, उन बच्चों के साथ हमदर्दी करें। वो बच्चे फरिश्ता हैं, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उन्हें घरों से ना निकालें। अपने बच्चों की हम तरबियत करें, लेकिन मासूम पर कभी जुल्म ना करें। इस सारे प्रोसेस में जो मासूम है वो वही बच्चा है जो दुनिया में आया है। बेटा है तो भी कीमती, और बेटी है फिर तो वो रहमत है, आप उसको कैसे घर से निकाल सकते हैं। जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, रहमत जब बेटी के नाम से आती है तो औरत का एक मकाम बहुत बुलंद हो जाता है। उसमें हम 3 माओं का, बापों का भी फेलियर है, बेटों का भी है, लेकिन 3 माओं की नाकामी है, उसकी दादी, उसकी नानी और वो खुद। तो माओं के अंदर एक तो ये सिला रहमी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब औरत में ये होगी हमदर्दी, क्योंकि औरत के अंदर अल्लाह ने हमदर्दी डाली भी ज़्यादा है। मर्द सरबराह है, उसको बड़े बड़े फैसले करने और ये नरमी के सारे एलिमेंट औरत ने लेकर चलने। तो जब आप माँ को हमदर्दी सिखाएंगे, और इसमें मैं माशरे पर प्रेशर डालूंगी, औरत को नॉर्मल रहने दें, औरत के दिल का जो एक वो नरमी का पहलू है उसको रहने दें, क्योंकि औरत जब सख्ती पे आती है तो माशरा ख़राब हो जाता है। तो ये तो एक आम सी बात है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो नमाजी होगा, कोई अगर रोज़े रखता है तो रोज़ेदार होगा, हज करता है तो हाजी होगा। लेकिन जो शख्स रहमदिली नहीं करता, किसी को देखकर तकलीफ में उसके दिल में कोई ख्याल नहीं आता कि मदद करूं, तो वो कुछ भी हो सकता है, फिर वो नेक इंसान नहीं हो सकता। तो अगर हम चाहते, और अल्लाह की कुर्बत नहीं मिल सकती, उस इंसान को अल्लाह की कुर्बत नसीब नहीं हो सकती जो दूसरे इंसानों पर रहम ना करे। अगर किसी ने अल्लाह तक का सफ़र तय करना है तो बिल्कुल जायनमाज है, बहुत सारे अच्छे अमाल हैं, कुर्ब मिलता है, देर में मिलता है। और अगर अल्लाह के बंदों के साथ आपने रहम दिली कर दी तो अल्लाह आपको फ़ौरन मिलता है। बल्कि मैं कहती हूँ हम तो चल के क्या, हम रेंग के जाते और अल्लाह दौड़ कर आता और हमें अल्लाह संभालता है। बड़ी पॉजिटिव बात आपने की है। यही पॉजिटिव मैसेज जो है, जो आज हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना भी चाहते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड काइंडनेस डे हम लोग मना रहे हैं। गो कि ये मगरिब ने इस दिन का इंतखाब किया है, लेकिन जो कुछ मगरिब में हो रहा है वो भी आपके सामने शायद आप इसी का हवाला देना चाह रही हूँ। एक फ़ायदा उठाना चाह रही हूँ आज के दिन का, फ़ायदा उठाना चाह रही हूँ कि मगरिब ने आगाज़ किया, और हम तो 1400 साल पहले से हमें चीज़ें सारी मालूम थी, लेकिन जब मगरिब ने आगाज़ किया तो आज फ़लस्तीन में जो हो रहा है, मगरिब चुप कैसे है? उस तरह चुप नहीं है, पब्लिक निकल रही है। और कल बरतानिया में भी जिस तरह से सारी वो रैली और सब चीज़ें चल रही थी, सब अपनी जगह। लेकिन अगर सब निकल ही गए हैं, सब बात कर ही रहे हैं, तो नतीजा क्यों नहीं आ रहा? क्या हम सिर्फ बात कर रहे हैं? और क्या मगरिब के पास वो पावर नहीं है कि वो इस जंग को रोक सके? जिस चीज़ में इंसानियत हार जाए उसमें जीत किसी की भी नहीं होती।
اور جو میں صرف فلسطین میں حالات دیکھ رہی ہوں، جو بچے ہیں جیسے وہ شہید ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ مصر میں اور سب جگہوں پہ انہوں نے ساری امداد روک دی ہے، وہ ٹرکس، وہ ساری امداد کھڑی ہوئی ہے وہاں، اور وہ اس کو جانے نہیں دے رہے. تو ہمدردی تو بہت مطلب ایک ایسا لفظ ہے کہ بہت لائٹ ورڈ ہے، وہاں تو بہت انٹینس ورڈز یوز کرنے چاہیے. تو انسانیت مر رہی ہے، انسان مر رہے ہیں. تو ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مدد کر رہے ہیں کہ وہ مدد کو بڑھائیں، پریشر کو بڑھائیں. حکومتوں سے، ساری دنیا سے میں اپیل کرتی ہوں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، اور خود اسرائیل سے بھی میں کہتی ہوں کہ جہاں کہیں انسانیت ختم ہو گئی وہاں جیت کسی کی نہیں ہوگی، اور ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. ایک جگہ سوراخ آپ نے کر دیا، پانی اندر آنا شروع ہو گئے، نہیں معلوم کب پوری کشتی میں بھر جائے گا، اور یہ دنیا سب انسانوں درست فرمایا آپ نے بالکل آپا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. آج ہم پہ گزر رہی ہے، کل تم پہ گزرے گی تو جانو گے، پتہ چل جائے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. بے شک بے شک یہی بات ہے. اور اگر ہم آج بڑی اچھی بات ہے کہ ورلڈ کائنڈنس ڈے ہے، تو شاید انہیں بھی اس بات کا خیال آ جائے اور وہ مصر سے جو ہے ان ٹرکس کو چھوڑ دیں جو کہ دن کے صرف 20 چھوڑے جا رہے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس وہاں موجود ہے، اور ضرورت بھی ہزاروں کی تعداد کے ٹرکس کی ہے، وہ وہاں چلے جائیں. آج بات کرنے کی جو ضرورت ہے نا آپ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج لوگوں کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ انہیں کائنڈنس یا مہربانی کیوں کرنی چاہیے. آج لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ کائنڈنس اور مہربانی ہوتی کیا ہے، مہربانی کہتے کسے ہیں. کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں اگر اس کا کام کر دوں گا تو میں چھوٹا پڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگوں گا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر دوں. میں آپ کو چائے کا کپ اٹھا کے دے دوں گا تو میں کوئی پیون تھوڑی ہوں، میں آپ کو کیوں چائے کا کپ اٹھا کے دوں. یہ بھی ایک مہربانی کا درجہ ہے جس کو لوگ اب حقیر اور حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے. ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہم اتنا آگے چلے گئے کہ آج ہم ایک کپ بھی نہیں اٹھا کے دے سکتے. میں نے تو جگہ جگہ پڑھا ہے کہ انسان ترقی کی بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے. انسان، یہ دنیا بنی انسان کے لیے اور انسان بنا دوسرے انسان کے لیے. کب کیا مجھے تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب شہادت کا وقت تھا، ایک کے پاس پانی پلانے گئے تو اس نے کہا کہ اس کو پہلے پلا دو. اس کو پلا کر پلایا نہ، واپس آئے تو پتہ چلا یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. میں تو وہ سمجھتی ہوں میرے نظر میں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے علم میں، ہمارے ادراک میں، ہمارے موبائل فون میں، ہر چیز میں ہمارے اندر علم پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں تو بہتری پہ آنا چاہیے. یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، ہمیں اشرف المخلوقات ہونے پہ بڑا ہمیں فخر ہے. ہم کہتے ہیں پوری دنیا ہمارے لیے تخلیق ہوئی، ہم نے ہر چیز کو جا کے ہم نے لے کر چل رہے ہیں، ہم سربراہ ہیں اس پوری دنیا کے. اللہ کے نائب تو ہیں، ایسا تو اللہ نے کہا. اور اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارے دل میں تکلیف نہیں اٹھ رہی تو ہم انسان نہیں ہیں. اور تکلیف اٹھنے کے لیے ہمیں کوئی فلسفہ، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. کوئی بچہ نیچے گر جاتا ہے تو ہم سوچ کے اس کو اٹھاتے ہیں. کوئی نابینا لاٹھی لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ ہم سوچ کے اس کی مدد کرتے ہیں. یہ تو ہمارے اندر ایک انسٹنٹ ہے کہ جیسے ہم دیکھیں گے ہم بھاگ کے جائیں گے، اور جس انسان کے اندر یہ نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ آپ بھی ایک ماں ہیں، ظاہر ہے آپ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ایک شیلٹر بھی رن کر رہی ہیں. آج کل کا جو ایک عام طور پر گھر میں ماحول ہوتا ہے، اگر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کر لی جائے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سب اکٹھے تو رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دیورانی جٹھانی کے درمیان ہی آپس میں اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں کہ جناب بات نہیں کرنی، بچوں کو نہیں جانے دینا، بچوں کو بلا لینا. حالانکہ ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود، تو جو ماں سکھاتی ہے تربیت ویسی ہوتی ہے. کیا پیغام دیں گی آج کی ماں کو آپ؟ اگر یہ چیز ہم میں مسنگ ہے تو کیوں ہے؟ عورت کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے قیمتی ذمہ داری، اور جو عورت کو سب سے آگے، اگر مرد سے آگے جانے کا بہت آج عورتوں کو بہت شوق ہے، بہت آواز اٹھاتی ہیں کہ ہم مردوں سے آگے جانا چاہتے ہیں تو ہم مطلب انسان دونوں برابر ہیں، لیکن اگر ہم مردوں سے آگے جانا چاہتے ہیں، ایک چیز آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے جو مرد کو نہیں دی، وہ ہے ماں بننا، بچے کی تربیت کرنا. قوم کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں. کرنا ہے مقابلہ تو بہترین مستقبل بناؤ نا قوم کا. کرنا ہے مقابلہ تو بہترین اولادیں پیدا کرو. کس نے آپ کو روکا ہے؟ اور جس ماں کے ساتھ اس کی اولادیں کھڑی ہوتی ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اور دیورانی جٹھانی کی جو آپ بات کر رہی ہیں، پیسے کی دوڑ ختم کریں اور یہ عورت کرے گی. بس ایک کہ ہے یہ عام طور پہ ماحول ساس بہو میں بھی آ جاتی ہے، نند بھابھی میں بھی آ جاتی ہے. جوائنٹ فیملی کیوں ختم ہوا؟ اصل میں مقابلہ تو عورت نے گھر بنانے. میں فخر سے کہتی ہوں کہ ہم ہوم میکر ہیں. یہ کوالٹی اللہ نے مرد کو اس طرح نہیں دی جیسے ہمیں دی ہے. تو اگر ہم حسد کو، پیسے کی دوڑ کو، مقابلے کی دوڑ کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے تو رحم دلی تو عورت کے اندر ہے. ایک عورت 10 بچے جب پیدا کر لیتی ہے اور جس طرح تکلیف سے پیدا کرتی ہے، سوچیے نا دل میں ہمدردی اور محبت اور پیدا کرنے کو پالنے.
پالنے کا جذبہ مذاق تھوڑی ہے. جب ہمدردی محبت اپنی انتہا کو جاتی ہے تب آپ کسی کو پالتے ہیں. ہمارے معاشرے میں رنجشوں کو پالا جا رہا ہے, مقابلے بازی کو پالا جا رہا ہے. یہ میں نے ایگزامپل دی ہی اس لیے کہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے, کیونکہ میں وہ گھر بھی جانتی ہوں اور الحمدللہ میں آج بھی اپنے لیے بہت اچھے, چونکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو بار بار تذکرہ کرتی ہوں کہ میں رہتی ہوں. ایسا نہیں ہے, نیکی نرمی ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن آج بھی جب ہم گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی کمی تو نہیں. اگر کسی کی جیولری میچ نہیں کر رہی ہوتی تو ہم اپنی جیولری دیکھ کے کہتے ہیں یہ پہنو, یہ اچھی نہیں لگ رہی. ہم اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. گاڑی کسی کے پاس بڑی ہے, کسی کے پاس چھوٹی ہے, بچے کسی گاڑی میں بیٹھنا چاہے تو ہم شیئر کرتے ہیں, اپنی گاڑی کو شیئر کرتے ہیں, جو بچہ جہاں بیٹھنا چاہے. کتنا خوبصورت لگتا ہے نا, جو چچا کا ہے, جو تایا کا ہے, جو پھپھو کا ہے, جو نانی کا ہے, سب کا ایک جیسا ہے, ننیحال ددیال ایک جیسا ہے. بچوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی چیز کس کی. انہیں یہ پتہ ہے کہ جب انہیں جو چیز چاہیے ہوگی فیملی میں کسی کے پاس بھی ہوگی وہ اس کے لیے اویلیبل. تو یہ رشتوں کی خوبصورتی, اور اس میں جاتا کچھ نہیں, اس میں خرچ کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز کسی کے نام کر دیتے ہیں, آپ کے پاس چڑھ جاتی ہے. شیئرنگ از کیئرنگ. اب تو میں سمجھتی ہوں جب سے وہ کیمرے سسٹم آیا تو ہم نے تو 2.5 سال کے بچے کے ساتھ یہ سارے سنے. بالکل, آپ نے بڑی پیاری باتیں کی عالیہ صاحبہ. یہ اگر ہو ہر گھر میں, اگر اس پریکٹس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیا جائے تو یہ آپس کی بانڈنگ مضبوط ہوگی, صلہ رحمی بڑھے گی, بچوں میں احساس پیدا ہوگا اور وہ آپ کا بھی پھر کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.